السلام علیکم ناظرین، وائس آف وومن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ کمال۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے کووڈ-19 کے حوالے سے۔ کووڈ-19 جب سے شروع ہوا ہے اور خاص طور پر لاک ڈاؤن کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو زیادہ تر برڈن جو ہے وہ ہمیں خواتین پر نظر آ رہا ہے۔ اس وقت کیسز کی تعداد دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ پاکستان کی اسپیسیفکلی بات کی جائے تو 2,17,000 سے کیسز بڑھ چکے ہیں اور اب تک 5,19,050 انسانی جانیں جو ہیں وہ اس میں چلی گئی ہیں۔ تو کافی سارے ایسے بھی ہیں جو صحت مند ہوئے ہیں۔ اس میں جہاں پر اور زیادہ اثرات کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پر خواتین پر بھی بہت زیادہ پریشر پڑا ہے، کام کا بھی پڑا ہے اور ان کے ایشوز بھی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں فضا قریشی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سعدیہ۔ فضا قریشی صاحبہ جو ہیں وہ وومن اینڈ چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، شاعرہ بھی ہیں اور پروگریسو رائٹر ہیں اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ سے وابستہ ہیں۔ 16 سال سے جو ہے یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر رہی ہیں۔ تو فضا، اگر ہم بات کریں کہ خواتین کا اب دیکھیں تو ایک لائف سٹائل بھی تبدیل ہو کے رہ گیا ہے، ہم گھروں تک جس طرح سے محصور ہیں، تو آپ کو خاص طور پر کیا ایشوز آپ نے دیکھے ایز ایکسپرٹ کہ خواتین کے کیا ایشوز سامنے نظر آئے؟ سعدیہ، سب سے پہلے تو جو ہے وہ ہمیں اس چیز کو ہم سمجھتے بھی ہیں، مگر اور بھی مزید جو ہے وہ اس کو اس وقت جو ہے وہ زیادہ شعوری طور پر جو ہے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری عورت کی جو سوشل پوزیشننگ ہے، جو حیثیت ہے اور طاقت کا جو توازن ہے، اس کا اس سارے سینیریو میں ہمیں اثر نظر آتا ہے، اسی کا ہی امپیکٹ نظر آتا ہے۔ WHO کی ابھی تازہ ایک رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے چونکہ جو ہے وہ سب لوگ گھروں پر ہیں، بڑے بوڑھے بچے مرد حضرات ورک فرام ہوم ہو رہا ہے، تو کافی ساری خواتین جو ہے وہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تھیں تو ان کا جاب لاس ہوا ہے۔ جاب لاس کی وجہ سے لاس آف پاور ہوا ہے۔ لاس آف پاور کی وجہ سے جو ہے وہ وائلنس اگینسٹ ویمن اور ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز جو ہے وہ بھی بڑے ہیں اور ابیوزو جو ساری چیزیں ہیں وہ بڑی ہیں، اسی لیے کہ جب اکنامک امپاورمنٹ عورت کے ہاتھ سے اس طرح چلی جاتی ہے اور عورت کو مجبوراً، بہت ساری عورتیں ہیں میرے اپنے سرکل میں ہیں، میری اپنی فرینڈس ہیں، وہ اتنی اوور برڈنڈ ہو گئی تھیں چونکہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ورک فرام ہوم جب ہوا ہے ورکنگ ویمن کا، تو پہلے تو یہ تھا کہ 9 to 5 جاب ہوتی تھی، آپ گھر آ گئے تو آفس کو آفس چھوڑ دیا، گھر میں گھر کے کام شروع ہو گئے، مگر اب تو صبح 8 سے رات 8 بجے تک آپ کی ورچوئل کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، آپ کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، سب لوگ کہتے ہیں کہ کانفرنس اور یہ جو ورچوئل ہمارے سارے زوم پر جو ساری کانفرنسز ہونی ہیں، چیزیں ہونی ہیں، یہ شام کو 6 بجے کے بعد کریں، 7 بجے کے بعد کریں، رات کو 10 بجے بھی کانفرنسز ہو رہی ہیں، تو وہ جو ورک بیلنس تھا نا وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری خواتین نے لٹرلی جابس چھوڑ دی ہیں، اس لیے کہ وہ مینج نہیں کر پاتی۔ مرد حضرات، میاں گھر پر بیٹھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارا کلچر میں عورت کتنی بھی جو ہے وہ پڑھ لکھ جائے یا نوکری کر رہی ہو، مگر گھر آ کر واپس وہ مارگریٹ تھیچر کی طرح کہ گھر جا کر واپس جو ہے نا وہ بھلے جو ہے وہ پرائم منسٹر تھی مگر گھر جا کر واپس اس کو وہی روٹی کنی کرنی ہے اور میاں کے سامنے وہ پیش کرنی ہے، اور جب میاں پھر دن رات بیٹھا ہوا ہو تو پھر فرمائشیں بھی چلتی ہیں، پھر پورا دن جو ہے وہ بورچی خانے میں بھی گزرتا ہے، پھر بچے بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کی بھی فرمائشیں چلتی ہیں، تو عورت کا ورک برڈن ایک تو اس طرح کچن کے حوالے سے بڑھ جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے۔ ویسے تو بچے یہ ہے نا صبح اسکول چلے گئے، عورت خود پھر اس نے اپنا گھر کا کام کیا، اب تو وہ 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں نا بچے، تو ان کی ساری ٹیک کیئر چیزیں دیکھنا کرنا، ایک تو وہ، دوسرا یہ ہے کہ بچے جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کی آن لائن کلاسز شروع ہو گئی ہیں۔ او مائی گاڈ، دیٹ از اے ہیل آف جاب، آئی ایم سیریسلی، میرے بھی 2 بچے ہیں مگر اسکول والوں نے اور ٹیچرس نے چونکہ ان کی وہ ابھی جو ہے نا وہ آن لائن اور ورچوئل والی جو پورا ہمارا ایجوکیشن سسٹم تھا ہی نہیں، تو ان کی اپنی کیپیسٹی کے بڑے ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے جو کمیونیکیشن
جو آپ کی لائیو ہو سکتی ہے وہ اس طرح سے تو نہیں ہو سکتی نا دور بیٹھے ہوئے، کیونکہ یہ چیزیں تو ہر مدر جو ہے ایکسپیرینس کر رہی ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے کہ کون سے بچے کتنے ایکٹیو ہیں بولنے میں، اس میں تو وہ کلاس میں تو ٹیچر ایک نظر رکھتی ہے نا کہ کون سا بچہ کس لیول پہ ہے. فزیکل جو کانٹیکٹ ہے اس کا بڑا فرق ہوتا ہے. اب ایک بندہ یا بندی جو ہے وہ اسکرین کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اسی ونڈو میں جو ہے وہ بچے 2-2 3 ونڈوز کھول کے بیٹھے ہیں، کارٹونز بھی چل رہے ہیں، یوٹیوب کی ویڈیوز بھی چل رہی ہیں، گیمز بھی ٹیچر چل آوازیں رہے دے رہی ہیں میوٹ کریں میوٹ کریں. تو یہ واقعی ہے. اور دوسرا مدر کو مطلب زیادہ ویجیلنٹ ہونا پڑتا ہے کہ بچے کے ساتھ وہ بیٹھے. عموماً دیکھا ہے کہ کلاسز ہو رہی ہیں تو مدر ہی اس چیز کو لے کے آگے چل رہی ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ دونوں میں کام ڈیوائڈ ہونا چاہیے. اچھا فضا، ایک یہ بھی پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ عورتوں کے جو کیسز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، کیا ایسا واقعی ہے کووڈ-19 کے حوالے سے؟ ہاں بالکل. جو اوور آل جو گلوبل بھی فگرز آئے ہیں، اسپین سے بھی، یورپ سے بھی، اس میں بھی یہی دیکھا گیا ہے. ہمارے ہاں تو ابھی اس طرح جو ہے وہ جینڈر سیگریگیٹڈ ڈیٹا جو ہے اس پر اس طرح کام بھی نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح فگرز بھی نہیں آ رہی ہیں. یعنی کہ آپ یہ ریکمینڈ کرتی ہیں، سجیشن دیتی ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو کہ وہ اس طرح سے اس کا جو ڈیٹا ہے خواتین کے حوالے سے اس طرح سے وہ رکھا جائے. بالکل رکھنا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیں ہم صرف شارٹ ٹرم سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، شارٹ ٹرم نہیں، ہمیں لانگ ٹرم سوچنا ہے. سر سے اتار پھینکنا ہے. اس لیے کہ ابھی دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا یہ گورنمنٹ کا اسٹیپ ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے سینٹر یہ بنایا ہے، اس میں ہیومن ریسورس ہے، ڈیٹا بھی جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، سارا کام ہو رہا ہے. بیک وقت اسی ڈیٹا کو آپ ایج وائز بھی سیگریگیٹ کریں، جینڈر وائز بھی سیگریگیٹ کریں، اسی لیے کہ پوسٹ پینڈیمک جو اثرات ہیں اور اس پر ریسرچز ہوں گی وہ تو اسی ڈیٹا سے نکلیں گی نا. تو جب ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہوگا اور وقت گزر جائے گا تو پھر آپ کیسے اس ڈیٹا کو سیگریگیٹ کریں گے؟ تو آئی ول اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ اس ڈیٹا کو جو ہے وہ جینڈر سیگریگیٹ اور ایج وائز بھی سیگریگیٹ کیا جائے، تاکہ آگے جو ریسرچز ہوں اور اس کے اثرات دیکھے جائیں وہ اس طرح ہو. آپ نے سوال کیا کہ عورتوں کے کیسز ورلڈ وائڈ کم ہو رہے ہیں. ہاں کم ہو رہے ہیں، اس کے دو وجوہات مجھے نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بائیولوجیکلی جو ہے وہ عورت کا امیون سسٹم اور عورت جو اسٹرانگ ہے نا وہ زیادہ ہے. وہ قدرتی اس طرح ہے کہ عورت چونکہ پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے، بچے کو جنم دیتی ہے، تو اس کی ہڈیاں، اس کے اندر جو پورا سسٹم ہے وہ قدرت نے بہت مضبوط رکھا ہوا ہے. اس کی امیونٹی بہت زیادہ ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں، قدرتی طور پر یہ ہے. وہ یہ جو سارے اثرات ہوتے ہیں نا اس کو زیادہ جھیل سکتی ہے، اٹس نیچرل. دوسرا یہ ہے کہ پینڈیمک کی صورتحال میں آپ کو گھر کے اندر رہنا ہے، مگر صورتحال اس طرح ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، مرد کو باہر جانا پڑتا ہے، روزگار کے حوالے سے گھر کے بہت سارے اور ایشوز ہوتے ہیں، تو مرد زیادہ باہر نکل رہا ہے، تو اس کا جو کانٹیکٹ وہ فیکٹر ہے، رسک فیکٹر ہے، وہ زیادہ ہے. مطلب اس کی موومنٹ اور موبلٹی ہے زیادہ، تو اس سے زیادہ جو ہے جس طرح کہا جاتا ہے بار بار اس کی اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے کہ کووڈ-19 میں زیادہ تر آپ گھروں تک ہی محدود رہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. بالکل. فضا، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا. اسٹے ود اس. جی ویورز، ویلکم بیک. وائس آف وومن میں ہمارے ساتھ فضا قریشی تشریف رکھتی ہیں. ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ کووڈ-19 نے اس وقت خواتین کی زندگی پر کیا اثر ڈالا ہے، اور بھی بہت سارے جیسے ایشوز ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ خواتین جو ہے ان کا امیون لیول جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کم بھی نظر آ رہا ہے اور ان کی موبلٹی بھی اس طرح سے نہیں ہے. لیکن یہ بات بہت پریشان کن تھی جس طرح سے وہ جابز گئی ہیں. اسی طرح سے ایک فافن جو ہے اس نے بھی ایک سروے کیا تھا، اپریل کا تھا 15 دن کا، جس میں خواتین جو ہیں ان کی جاب سے وہ ہاتھ دھو بیٹھی ہیں اسی کووڈ-19 میں. تو اس طرح سے بہت ساری جگہوں پہ آگے بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ پوسٹ پینڈیمک کو ہمیں سامنے مد نظر رکھنا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت کمانڈ اینڈ
کنٹرول سینٹر جو فیکٹ اینڈ فگرز رکھ رہا ہے اسی کے اوپر مزید ریسرچز اور مزید چیزیں نکل کے آئیں گی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس آپ نے کہا بڑھ رہا ہے، جاب لیس لوگ ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابیوزیو کے بھی جو کیس ہیں وہ بھی اس طرح سے بڑھ رہے ہیں، تو سائیکولوجیکل امپیکٹ کیا دیکھ رہی ہیں آپ خواتین پہ؟ سائیکولوجیکل امپیکٹ بہت زیادہ ہے. اسٹریس لیول جو ہے وہ خواتین کا بڑا ہے. نہ فقط دیکھیں نا، جب آپ کا ورک لوڈ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور گھر کے اندر ہمارا جو پورا سسٹم ہے اس میں جو پورا کیئر ورک ہے، گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہوں اس کا سارا کیئر ورک وہ خواتین کر رہی ہوتی ہیں. بہت سارے گھروں کے اندر ساس سسر بھی ہوتے ہیں، بڑے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ اب اگر کوئی کووڈ کا پیشنٹ بھی ہو جائے تو اس کی پوری دیکھ بھال خاتون کر رہی ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اس وقت جو صورتحال ہے تو اگر کوئی پازیٹیو کیسز بھی ہو رہے ہیں تو لوگ جو ہے اوائڈ کر رہے ہیں، ہاسپٹلس نہیں جا رہے، اور ویسے بھی ہمارے ہاسپٹلس جو ہے وہ اوور برڈنڈ ہو رہے ہیں، وہاں پر بیڈس نہیں مل رہے، تو لوگ گھروں کے اندر کوارنٹین ہو رہے ہیں. جو گھروں کے اندر کوارنٹین ہو رہے ہیں تو ان کی دیکھ بھال وہ گھر کی خاتون کر رہی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی آپ سوچیں کہ ایک تو خود وہ کووڈ کا جو ہے وہ اسٹریس اور خوف وہ کتنا پھیلا ہوا ہے لوگوں کے اندر، اس خاتون کو اپنے بچوں کے حوالے سے کتنا خوف ہوتا ہوگا، اور پھر وہ اس کا ورک لوڈ کتنا بڑھ گیا ہے. باقی تو سب لوگ جو ہے ورک فرام ہوم کر کے گھروں کے اندر بیٹھ گئے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مزے بھی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ریلیکس بھی ہوا کی جا جو رہا ہے، فرمائشیں ہو رہی ہیں، وہ سب پکوان، کچھ. اور مرد بھی ہر تھوڑی دیر بعد چائے پیتے ہیں تو وہ خاتون سے کہتے ہیں کہ بالکل بالکل. مگر عورت کا ورک لوڈ بھی بڑا ہے، اور جیسا کہ آپ نے فافین کی رپورٹ کا بتایا، WHO کی رپورٹ بھی آئی ہے کہ عورتوں کا جاب لاس ہوا ہے. تو خود اگر کسی بندے کا جاب لاس ہو تو اس کا اسٹریس کتنا ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کا سٹریس بھی، اور پلس وہ سٹریس بھی اسی عورت پہ جاتا ہے، اس عورت کیونکہ پر ہم کہتے ہیں ہوم منسٹر ہے اور یا سارے گھر کو وہ لے کے مینیج کر رہی ہوتی ہے یس. سارا. تو میں بھی اسی پوائنٹ پہ آنے والی تھی ذہن میں تاکہ آپ اور سے ایک پوچھوں. ویری امپورٹنٹ، ہاں. اگر کوئی مرد جو ہے اس کا اگر جاب لاس ہو رہا ہے تو وہ اپنی ساری فرسٹریشن کہاں نکالے؟ ہمارا طاقت کا توازن کیا ہے؟ بیوی ہے نا، بیوی کو مارنا، اس کو ابیوز کرنا، اس کو اپنا ایٹیٹیوڈ دکھانا، وہ تو بڑا آسان ہے. تو مرد اپنی ساری فرسٹریشن جو کہ جاب لیس ہو رہا ہے یا باہر اس کے کوئی ایشوز ہو رہے ہیں وہ بھی سارا عورتوں کے اوپر آ رہا ہے. اچھا، اس کی ایک اور زیادہ مثال اس پر جو ہے وہ ریسنٹلی پروگرامز بھی ہوئے تھے کہ سندھ میں یہ نظر آیا ہے، یہ جو پورا تھرپارکر کا ایریا ہے وہاں پر عورتوں کے اندر جو ہے وہ سوسائڈل ریشو بڑا ہے پینڈیمک میں. یہ جو اسٹریس اور سائیکولوجیکل آپ نے بات کی نا، نفسیاتی مسائل، یہ اس کا ایک جو ہے وہ ہمیں امپیکٹ نظر آ رہا ہے کہ یہ اس طرح ہوا ہے کہ یہ سوسائڈل اٹیمپٹس عورتوں میں بڑے ہیں اسٹریس لیول کی وجہ سے. یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ اگر اس طرح سے ہو رہا ہے تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ کس طرح سے ہم اس صورتحال کو، ہم بالکل یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک نارمل لائف جس طرح سے ہو، کیونکہ ہماری پوری زندگی کا جو انداز ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، تو اس سے تھوڑا سا یہ رہنمائی کریں کہ کس طرح سے جو خواتین ہیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اتنا کام ان پہ آ چکا ہے، دوہری ذمہ داری سے بھی کہہ لیں کہ دوہری سے دوہری ہو چکی ہے، تو وہ کس طرح سے اس کو کم کریں؟ دیکھیں، اس میں ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے، اور بڑے ٹھنڈے دماغ سے چیزوں کو سمجھنے کی اور لے کر چلنے کی ضرورت ہے. اس قسم کی صورتحال میں مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، اور اپنے کمیونیکیشن اسکلز جو ہے نا، جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، تو خواتین جو ہیں ان کو میں یہ ضرور کہوں گی سسٹرہڈ میں کہ آپ کہ جو بھی مسائل ہیں، آپ اوور برڈن ہو رہی ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے گھر کے اندر جو ہے نا ویکلی یا ڈیلی جو ہے وہ ایک میٹنگ کریں نا اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ، اور یہ اپنے ایشوز ڈسکس کریں تاکہ سب آپ کے ان مسائل میں، آپ کے برڈن میں آپ کا ساتھ دیں اور اس کو آگے لے کر چلیں. اس لیے کہ ایک اور چیز بھی دیکھیں نا نظر آئی ہے، مجھے لگتا ہے اس میں گھر کے جو سپروائزر ہیں ان کا بھی رول بہت زیادہ ہو سکتا ہے. وہ سپروائزر بھی چاہے ایک فیمیل ہو سکتی ہے، ساس، ماں کے روپ میں، یا پھر
ہم دیکھتے ہیں کہ سپروائزر ایک میل ہے تو لیکن وہ چیزیں جو ہیں اس کو بھی یہ رول ادا کرنا ہوگا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے بات چیت کریں کہ جو ہونے والا جو سٹریس ہے، جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، وہ کسی طریقے سے کم ہو سکیں. بالکل. میں ایک اور اس میں جو ہے وہ آپ کا دھیان اس کی طرف لانا چاہوں گی. 2015 میں یو این ایف پی اے نے ایک رپورٹ جو ہے وہ پیش کی تھی. وہ پوسٹ ایبولا پینڈیمک جو ہے، جس طرح ابھی یہ ہمارا پینڈیمک ہے، تو جب ایبولا پینڈیمک آیا تھا تو اس کی ایک رپورٹ تھی. اس میں انہوں نے کہا کہ 1,20,000 میٹرنل ڈیتھس ہوئی ہیں. آپ نے پہلے بات کی نا کہ عورتوں کا جو ہے وہ امیونٹی لیول زیادہ ہوتا ہے. ابھی خواتین ڈائریکٹ کووڈ-19 سے چلیں کم متاثر ہو رہی ہوں، مگر جو پوسٹ نیٹل اور پری نیٹل کیئر ہے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، دوسرے ایشوز کی وجہ سے، ہاسپٹل میں سہولتیں نہ ملنے کی وجہ سے، ابھی لاک ڈاؤن ہے نا، وہ کیسے جائیں؟ اگر جاتی ہیں تو ان کو وہ کیئر نہیں ملتی، ریگولر ان کے وزٹس نہیں ہو پاتے. تو بہت سارے میٹرنل جو ریشو ہے، ایبولا پینڈیمک میں 1,20,000 میٹرنل ڈیتھس ہوئی تھیں، جو کہ 20,000 پاکستان میں یا اوور آل ایبولا میں. پھر اس میں وہ کہا جاتا ہے کہ وہ 10 ٹائمز جو اس پینڈیمک میں ڈیتھ ہوئی تھی اس سے 10 ٹائمز زیادہ ہیں. تو یہ ریشوز آ رہے ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ ہیں. جی، یہ ریشو آ رہا ہوتا ہے. تو صرف یہ ابھی نہیں تک دیکھنا ہے کہ اس پہ کوئی ادارہ سرچ نہیں کر رہا کہ پاکستان میں اس وقت کووڈ-19 سے کتنی خواتین متاثر نہیں. ہمارے پاس، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جینڈر سیگریگیٹڈ ڈیٹا کو مینیج ہی نہیں کیا جا رہا، جو کہ کرنا چاہیے. جب تک آپ یہ جینڈر سیگریگیٹڈ، لیکن کچھ جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کے کچھ ادارے جو ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے بھی کوئی، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ تو ایک رول اس کا بنتا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا، جس کو ظاہر ہے اتنا انویسٹ کر کے بنایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم کچھ اس طرح کی ریسرچ سروے، جیسے فافی نے سروے کیا، اس طرح کے سروے اور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہم کچھ اپنی کنٹریبیوشن یا کچھ ایسے ایشوز کی نشاندہی ہو کہ ہم جا سکے اس کے سلوشن کی طرف. بالکل بالکل کرنا چاہیے، اور سارے اداروں کو جو ہے وہ اس میں کرنا چاہیے. آپ یہی چیز دیکھیں نا، ہمارا 70% اس پینڈیمک میں جو ورک فورس ہے ہیلتھ سیکٹر میں، وہ ویمن ورک فورس ہے. نرسز کی صورت ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ خواتین کم ہیں، لیکن اب ہم میڈیکل یا پیرامیڈکس میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں خواتین متاثر ہوتی 70% ہے، سب سے زیادہ خواتین متاثر اور وہ رسک کی طرف زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے کہ ان کو پراپر پی پی ایز بھی نہیں مل رہے، ان کو اکوپمنٹس نہیں مل رہے، ماسک نہیں مل رہے، سارے پوری ان کے. جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تو اس وقت کافی یہ ایشوز تھے کہ یہ پورا جو اکوپمنٹ تھا وہ جو پریکاشنز کے سلسلے میں وہ نہیں جا رہا تھا. لیکن اب تو خیر اس طرح سے جا رہا ہے، لیکن اس میں اب تک کافی متاثر ہو چکی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر ہے یا نرس ہے، وہ کس طرح سے سیکریفائز کر رہی ہے کہ وہ قوم کے لیے بھی اس وقت ہاسپٹل میں کام کر رہی ہے، لوگوں کے لیے، اور وہ گھر نہیں جا سکتی، وہ اپنے بچوں کو گلے نہیں لگا سکتی، وہ مل نہیں سکتی. تو یہ کس طرح کی مطلب زندگی ہے. تو بس ہم یہی دعا کریں گے اس وقت جو ہمارے یہ پورا میڈیکل کا، ہیلتھ سیکٹر کا جو پورا عملہ ہے، ڈاکٹرز، نرسز، یہ ہمارے قومی ہیروز ہیں. یہ جو کام کر رہے ہیں نا فور فرنٹ پر، ہمارے اصل سپاہی اس وقت یہ فورس ہے. ان کو ہمارا سرخ سلام ہے. جی بالکل، واقعی ہمارا اس وقت جو میڈیکل پیرامیڈیکل سٹاف ہے ان کو سرخ سلام ہے. کوئی شاعری اگر جاتے جاتے ہو جائے تو میں جاتے جاتے جو ہے وہ ایک یہ بات ضرور کہوں گی. آپ نے حل کی بات کی تو یو این کے جو سیکریٹری جنرل ہیں اینٹونیو، انہوں نے یہی پینڈیمک کی صورتحال کو آگے رکھتے ہوئے، چونکہ اس میں وائلنس، ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز زیادہ نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپیل کی ہے پوری دنیا سے کہ پیس ان ہومز، گھروں کے اندر امن قائم کیا جائے. اور دنیا کے سارے ممالک کی گورنمنٹس کو انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ پینڈیمک پر کام کریں تو اس فیکٹر کو مد نظر رکھیں اور اس پر زیادہ جو ہے وہ بجٹ مختص کریں اور اس ایشو کو جو ہے وہ ریزالو کریں. بہت خوبصورت بات کی ہے، کیونکہ
پیس ہے یا ٹالرنس ہے ہم جس کی بات کرتے ہیں اس کی، ویسے بھی ہم پہلے ہماری جو تھی ڈسکشن اس طرف آ چکی تھی کہ ہماری سوسائٹی میں اس کی زیادہ ضرورت ہے، اور اب تو اس پینڈیمک کی وجہ سے جو ہے وہ صورتحال کافی تبدیل ہو گئی ہے، تو اب تو اور زیادہ رسپانسبلٹی ہر کسی کی انڈیویجول طور پر بھی بڑھ گئی ہے کہ میں بھی اگر سمجھ سکتی ہوں کہ میں کسی سے اپنا بیہیویئر ٹھیک رکھتی ہوں تو مجھے اس طرح سے کسی کو پیس ٹالرنس کرنے میں یا کونسلنگ کر سکتی ہوں. کسی کا کونسلنگ سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ میں مطلب کونسلر ہوں، لیکن ہر انسان اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی کا دکھ سکھ بانٹ لیتا ہے، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور یہ ضرور ہمیں کرنا چاہیے. بالکل. اور شاعری نہیں سنا رہی اس وقت آپ؟ شاعری وہی تھی میرے پاس. چلیں میں ایک ہی لے کر آئی تھی نظم. چلیں جی، فضا قریشی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اے پی پی اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اتنی اہم اور دلچسپ معلومات بھی دی جو یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بہت ہی قیمتی ہیں اور ان کے لیے کام آئیں گی. ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی ویورز، آپ نے سنی ہمارے ساتھ فضا قریشی تھیں اور انہوں نے کس طرح سے ہمیں بتایا کہ پینڈیمک میں خواتین متاثر ہو رہی ہیں اور ہر طرف سے ہو رہی ہیں. نہ صرف یہ کہ خواتین کو جاب سے جس طرح سے نکالا جا رہا ہے، جاب سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں، اسی طرح سے اگر گھر میں اکنامکلی مرد پاور میں ہے اور مرد پہ بھی کسی نہ کسی طرح سے کوئی اثر پڑ رہا ہے، پریشر آ رہا ہے، تو وہ بھی عورت تک ہی اس کا جو ہے اثر وہ جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگر گھر میں بچے ہیں تو وہ بھی ذمہ داری خاتون کی بڑھ گئی ہے اور مرد کے گھر بیٹھنے کی وجہ سے بھی، جس سے ہمیں لگتا ہے کہ لانگ ٹرم میں بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. اور خواتین میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سائیکولوجیکل ایشوز اور سٹریس اور ایگزائٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو اس کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.